السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ بقرہ کی ابتدا ہو چکی ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 پر گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ وہ جو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، منزل مقصود اور منزل مراد پا لینے کے لیے جو پہلی شرط ہے، جو بنیادی شرط ہے کہ انسان دل میں یہ تصور لے کے، یہ احساس پختہ کر کے قرآن پاک کو پڑھے کہ اس نے پوری زندگی اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور پوری زندگی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب کوئی شخص اس تصور کے ساتھ اور اس تیقن کے ساتھ قرآن پاک کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے اندر چند صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو گویا یہاں پہ جو متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہے، یہ شرائط بھی ہیں کہ ساتھ وہ یہ عمل بھی کریں، اس کے اندر یہ سارے اوصاف پائے جائیں۔ یہ متقین کے اوصاف بھی ہیں، اور جو کہ شرط کا درجہ بھی رکھتے ہیں اور نتیجے کا درجہ بھی رکھتے ہیں کہ جو بھی شخص اللہ کی ناراضگی سے بچ کر اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی خاطر زندگی گزارے گا تو اس کے اندر یہ اوصاف نمایاں ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلی صفت جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتی، لیکن وہ پورا عقیدہ اس پر مشتمل ہوتا ہے، اور جب عقیدہ اس کے اوپر مشتمل ہوتا ہے تو اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار کسی نہ کسی طور ہوتا رہتا ہے۔ لوگ دیکھنے سے پہچان جاتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ تو پہلی شرط تو ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو اگرچہ بظاہر نظر نہیں آتی لیکن حقیقت میں اس کا پوری زندگی کے ساتھ تعلق ہے۔ جو دوسرا وصف یا دوسری شرط اللہ کریم نے یہاں پہ بیان فرمائی، جس پر گفتگو ہو رہی تھی اور وقت ختم ہو گیا گزشتہ درس کے اندر، وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز قائم کرتے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ صلاۃ کا لفظی معنی اگر دیکھیں تو آپ نے فرما دیا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح سے تم نماز پڑھا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ مفہوم متعین ہو گیا۔ اب کوئی شخص اپنی مرضی سے الصلاۃ کا مفہوم متعین نہیں کر سکتا۔ تو جہاں تک صلاۃ کو قائم کرنے کا مطلب ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ قائم کرنے کے اندر پورا نظام موجود ہے۔ اقام و یقیم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھڑا کر دینا اور سیدھا کر دینا، گری ہوئی چیز کو کھڑا کر دینا، ٹیڑھی میڑھی چیز کو سیدھا کر دینا، یہ ہے اقام یقیم۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کا مطلب یہ ہوگا کہ پورا نظام کھڑا کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بنیادی طور پر تو یہ
جو اقامت صلاۃ ہے، یقیمون الصلاۃ، اس کا تعلق اجتماعی نظام کے ساتھ ہے، اور یہ پورا اجتماعیت کا ایک نظام قائم کرتا ہے۔ وہ نظام قائم ہوگا تو اللہ کے اس حکم پر عمل ہوگا۔ اگر وہ نظام قائم نہیں ہے، یہ اگرچہ انفرادی عمل بھی ہے لیکن اجتماعی طور پر اس نظام کے ساتھ منسلک ہے۔ وہ اجتماعی نظام جس کا تعلق سیاست کے ساتھ بھی ہے، جس کا تعلق معاشرت کے ساتھ بھی ہے، جس کا تعلق معیشت کے ساتھ بھی ہے، وہ اجتماعی نظام اگر قائم نہ ہو کہیں کسی جگہ پر، جیسا کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں ہمیں وہ اجتماعی نظام موجود نظر نہیں آتا کہ جہاں پہ جو سیاسی لیڈر ہے وہی پیش امام بھی ہو، وہی امام نماز کی امامت بھی کرا رہا ہو، اس لیے کہ اسلام کا نظام سیاست یہ نظام صلاۃ سے ہٹ کر تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو اگر خلیفۃ المسلمین ہوگا، اگر امیر المومنین ہوگا تو وہی امامت بھی کرائے گا۔ اگر وفاقی لیول کا یا اس سطح کا کوئی اجتماع ہوگا تو ان کا امام بھی خلیفۃ المسلمین ہوگا۔ اور اسی طرح اگر علاقائی طور پر کوئی اجتماعات ہوں گے یا نماز کا کوئی اجتماع ہوگا یا جمعہ کی خطابت اور امامت کی بات ہوگی تو پھر اسی امیر المومنین کے مقرر کردہ جو گورنرز ہیں یا مقامی امراء ہیں وہی اس کے جو ہے وہ پیش امام ہوں گے اور وہی خطیب ہوں گے۔ یہ ایک پورا نظام ہے۔ جب وہ نظام موجود نہیں ہے تو یہ فریضہ ساقط نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسلام کا بنیادی فریضہ ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ نظام موجود نہیں تو بھی یہ فریضہ ساقط نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے مساجد کا اپنا اپنا نظام بنایا ہوا ہے، ہر مسجد کا اپنا نظام ہے، کیونکہ فریضہ ساقط نہیں ہوتا، لیکن اس کو جس قدر اجتماعیت کے ساتھ منسلک کر لیا جائے اتنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ اس نظام کے ساتھ اور یقیمون الصلاۃ کی جو حقیقی روح ہے اس کے ساتھ اسی وقت جڑے گا جب پوری امت مسلمہ کا ایک اجتماعی نظام ہوگا۔ اگر وہ پوری امت مسلمہ کا اجتماعی نظام نہیں بنتا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، جس سطح کی اجتماعیت قائم کی جا سکے، اجتماعیت کے ساتھ جڑنا صلاۃ کو قائم کرنا ہے۔ ٹوٹ کر الگ ہو کر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ جوڑنے کا دین ہے، اور وہ مسلمانوں کے باہم ملنے کا اور اتفاق اور اتحاد کا دین ہے۔ اور جہاں پہ وزڈم یہ ہو، حکمت یہ ہو، دانائی یہ ہو، لوگ دانش اس طرح کی استعمال کر رہے ہوں کہ ہم مین سٹریم مسلمانوں سے یا مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو کر ہم اپنی جماعت بنا لیں، تو جو الگ ہونے کا عمل ہے یا الگ ہونے کی دانش ہے، اس دانش کا دین اسلام کے اندر کوئی مقام نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جو ہے وہ مسلمانوں کو جوڑنے کا دین ہے، توڑنے کا دین نہیں۔ تو بنیادی طور پر تو یہ اجتماعی نظام۔ اس کے علاوہ میں نے عرض کیا تھا کہ ریاکاری سے بچنا اور شرک سے بچنا یہ بھی اقامت صلاۃ کے اندر شامل ہے، صلاۃ کو قائم کرنے میں شامل ہے۔ اگر کوئی شخص نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہا، وہ ریاکاری کر رہا ہے، یا وہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے یا کسی اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، حتیٰ کہ دنیا کمانے کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یا ریاکاری ہے یا شرک ہے۔ ریاکاری بھی شرک خفی ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ریاکار کو بلائے گا اور اس سے کہے گا کہ تو جس کے لیے نیک عمل کرتا تھا اس سے جا کے اپنی جزا لے لے، تیرے لیے میرے پاس کوئی بدلہ نہیں، تو جا کے اس سے بدلہ لے، اس سے اجر کی توقع رکھ جس کے لیے تو دنیا میں نیک کام کرتا تھا۔ تو گویا یہ شرک خفی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو جو شخص، جو فرد یا جو قوم نمازیں پڑھتی ہے لیکن وہ اللہ کو خالص کر کے، خالص اللہ کے لیے بندگی نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی صلاۃ کو قائم نہیں کر رہے۔ صلاۃ پڑھ لینا اور بات ہے اور صلاۃ کو قائم کرنا اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی آپ نے مسجد میں جا کے سجدہ گاہ، مسجد سے مراد سجدہ گاہ، جو بھی شخص کسی بھی سجدہ گاہ میں، کسی بھی مسجد میں، وہ چاہے چار دیواری کی مسجد ہو، چاہے مصلی بچھا کر مسجد بنائی گئی ہو، تو اس کو خالص اللہ کو پکارنا ہے، وَادْعُوهُ مخلصین لہ الدین۔ اگر اس طرح سے کریں گے تو پھر وہ قبول ہوگا، وگرنہ یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا تھا خشوع اور خضوع، خشوع کے بارے میں بات ہوئی،
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خشوع کا مطلب ہوتا ہے دل ڈرا ہوا ہو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کا خوف دل میں موجود ہو، اور خضوع کا مطلب ہوتا ہے دل کے اندر عاجزی ہو، انسان یوں جھکا ہوا ہو، بے بس، بے کس، بے ہمت، اپنے آپ کو نکما سمجھ کے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں کسی کام کا کوئی حیثیت نہیں ہے میری سوائے اس کے کہ تو نے میری حیثیت بنائی ہے، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، تو میرے ساتھ ہے تو میری حیثیت ہے، اگر تو میرے ساتھ نہیں ہے تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے. دل میں یہ بات اگر موجود نہیں تو پھر اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں. خشوع اور خضوع یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں. اسی طرح پابندی وقت، اپنی مرضی کی نماز پڑھ لینا. جس وقت آدمی کو مصروفیات سے کچھ فرصت ہوئی تو آدمی اس وقت نماز پڑھ لیتا ہے. نماز کو پہلی ترجیح نہیں بناتا. یہ یقیمون الصلاۃ نہیں ہے. یقیمون الصلاۃ یہ ہے، اقامت صلاۃ یہ ہے کہ ہر معاملے میں سب سے پہلی ترجیح وہ نماز ہو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ ان من اہم الامور الصلاۃ، کہ دنیا کائنات کے سارے کاموں میں سے سب سے اہم کام جو ہے وہ نماز. لہذا کوئی شخص کہے کہ ہم تو اہم کام کر رہے ہیں، یہ کام مکمل ہو جائے گا پھر ہم نماز پڑھ لیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب اللہ کا بلاوا سن کر، یعنی اذان سن کر کام نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے میں پہلے کام مکمل کر لوں. ترجیح اس کو ہے نا، پہلے میں کام مکمل کر لیتا ہوں پھر پڑھ لوں گا. نماز کا کیا ہے، نماز پڑھ ہی لیں گے، کام مکمل ہو جائے. اللہ اکبر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے ساری زندگی کام مکمل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دیتا اور وہ موت تک بھاگتا پھرتا ہے کاموں کے پیچھے، کام مکمل نہیں ہوتا. اور دوسرا شخص ہے کہ جو ہی اللہ کا بلاوا سنتا ہے فوراً اس کو چھوڑ دیتا ہے، اپنا کام جس بھی سٹیج پہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور نماز کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کاموں کی تکمیل میں اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد شامل ہو جاتی. لہذا ہماری ترجیحات اور ہیں، ہمارا تناظر ہی اور ہے، ہماری پرسپشن اور ہے. ہم کاموں کو ترجیح دیتے ہیں. ظاہر ہے جب ایسی نماز پڑھی جائے گی، وقت کی پابندی نہیں کی جائے گی تو یہ بھی اقامت صلاۃ کے خلاف ہے. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن پابندی وقت کے ساتھ نہیں پڑھتے. اللہ نے جو نماز فرض کی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وہ تو پابندی وقت کے ساتھ فرض کی ہے، پابندی وقت کے بغیر نماز کی کوئی حیثیت نہیں. اسی طرح پابندی وقت کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ نمازیں جو پڑھتا ہے، آپ کسی سے پوچھیں نا کتنی نمازیں پڑھتے ہو، کہتے ہاں پڑھتا ہوں. کتنی؟ کہتے کبھی 4 کبھی 5. اکثر 5 پڑھ ہی لیتا ہوں، کبھی رہ جاتی، کبھی 3 بھی پڑھ لیتا ہوں. سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرنی، اس کے اوپر پہرا دینا. لہذا اگر کوئی شخص 5 پڑھتا ہے تو وہ تو اللہ کی نمازیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو 5 فرض کی ہیں. کوئی اگر 4:45 بھی پڑھتا ہے نا، میں کہا کرتا ہوں کہ 4:45 بھی اگر کوئی شخص پڑھتا ہے، 4:30 نمازیں پڑھتا ہے، 4 پڑھتا ہے، تو وہ اللہ کی نماز نہیں پڑھتا، وہ اپنی نماز پڑھتا. اس کی مرضی ہوئی 4 پڑھ لی، مرضی ہوئی کبھی 5 بھی پڑھ لی. وہ 5 بھی پڑھتا رہے، اگر وہ 5 کی پابندی نہیں کرتا، اس پر پہرا نہیں دیتا اور اس کی حفاظت نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی نماز نہیں پڑھتا. اور جو اللہ کی نماز نہیں پڑھتا تو یہ یقیمون الصلاۃ کے مفہوم کے خلاف ہے. نمازیں پڑھے گا، ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ نمازی بھی جہنم میں جائیں گے. وہ نمازیں پڑھتے ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے. جو نماز نہیں پڑھتے ان کا تو یہاں پہ ذکر ہی نہیں. یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن نماز صرف پڑھتے ہیں، اس کو قائم نہیں کرتے. تو پابندی وقت کے ساتھ ساتھ حفاظت، اس کے اوپر پہرا دینا کہ نماز کوئی جو ہے وہ رہ نہ جائے. اس کے علاوہ باجماعت نماز مردوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی کہ جب اذان سننی ہے تو باجماعت نماز پڑھنی. فضیلت تو الگ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے 25 درجے وہ نماز زیادہ فضیلت والی ہے جو اکیلے کی نسبت جماعت کے ساتھ پڑھی. کبھی 27 درجے زیادہ فضیلت والی ہے.
فضیلت الگ بات ہے، وعید ہے جو نہیں پڑھتا باجماعت نماز، اس کے لیے وعید ہے۔ مثلا ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، جو شخص مسجد کا پڑوسی ہے نا اس کی نماز، فرض نماز مسجد کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی، لا صلاۃ، وہ ہوتی ہی نہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ قریب مسجد ہے، مسجد میں نہیں جاتا بلکہ اپنے گھر میں نمازیں پڑھتا ہے اور باجماعت نماز کی پابندی نہیں کرتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمومی فرمان ہے وہ اس کی زد میں آ جاتا ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ پھر جو شخص پابندی نہیں کرتا، نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، مسجد میں نہیں جاتا، پابندی کے ساتھ باجماعت نماز نہیں پڑھتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وعید ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ اذان ہونے کے بعد میں کسی شخص کی ڈیوٹی لگاؤں کہ وہ مسجد میں جماعت کرائے لوگوں کو، اور میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اللہ کا بلاوا سن کر بھی مسجد کی طرف نہیں آئے، گھروں میں بیٹھے ہیں اور مسجد کی طرف نہیں آئے، ان کو آگ لگا دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ کتنی بڑی وعید ہے، اگر ہمارے گھر جل جائیں۔ وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی شخص کی اگر عصر کی نماز ضائع ہو گئی اور اس نے جان بوجھ کے ضائع کر دی تو اس کو کتنا نقصان ہوا؟ فرمایا اتنا نقصان ہوا جیسے اس کا گھر بار سب کچھ جل گیا، سارا سامان جل گیا، کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ جتنا نقصان اس سے ہوگا ایک نماز جان بوجھ کے ضائع کرنے سے اس سے زیادہ نقصان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اقامت صلاۃ کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اس کو پابندی سے پڑھا جائے، اس کی حفاظت کی جائے، باجماعت پڑھا جائے۔ اور ایک اور بات جو اقامت صلاۃ کے اندر موجود ہے، اس کے مفہوم کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ باجماعت نماز تو پڑھتے ہیں لوگ، صف ہی ٹھیک نہیں بناتے، نماز میں پہنچے صف ٹھیک نہیں بنائی، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی اقامت صلاۃ کے مفہوم کے منافی، کیونکہ یہ ایک بڑا سمبولک ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بنیادی طور پر یہ اجتماعی نظام ہے، ڈسپلن سکھاتا۔ وہ ڈسپلن اگر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ڈسپلن جو آپ کو انفرادی طور پر کسی ایک جماعت میں شرکت کر کے ملتا ہے، یہ سمبولیکلی پوری قوم کے اس اجتماعی نظم کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ جو اجتماعی نظم انہوں نے قائم کرنا ہے کس قدر منظم جماعت ہے، کس قدر پابند جماعت ہے، یہ نماز سے اظہار ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نباتات کا قیام اور جمادات کا سجدہ اور حیوانات کا رکوع گویا پوری کائنات کی جو عاجزی اور خشوع اور خضوع اور اللہ کی اطاعت کا جو اظہار ہے وہ انسان کی، وہ آدمی کی نماز سے ہوتا ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، دنیا ساری نماز پڑھتی ہے، ساری کائنات کی ہر چیز نماز پڑھتی ہے، لیکن یہ اشرف المخلوقات کی جو نماز ہے وہ ساری مخلوقات سے اشرف، لیکن وہ نماز پڑھتا ہے، ڈسپلن کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سووا صفوفکم، اپنی جو صفیں ہیں ان کو بھی درست اور سیدھا کیا کرو۔ یعنی لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، بچے پوچھتے ہیں یہ بھی جماعت ہے، ایک آدمی یہاں کھڑا ہے، ایک آدمی یہاں کھڑا ہے، ایک آدمی یہاں کھڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی پکڑتے تھے، خود پاؤں سیدھے کرواتے تھے کہ پاؤں سیدھے کرو، بالکل سیدھے ہونے چاہیے قبلہ شریف کی طرف، اور ساتھ جڑے ہونے چاہیے، ایک شخص اور دوسرے شخص کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، پاؤں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہونے چاہیے۔ اپنے پاؤں اتنے کھول لو جتنا اپنا جسم ہے، لیکن پاؤں دوسرے کے پاؤں کے ساتھ ملا ہوا ہو، یہ ہے تسویۃ الصفوف۔ فرمایا سووا صفوفکم، خود کر کے دکھایا، آپ نے چھڑی کے ساتھ لوگوں کی صفیں سیدھی کروائیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اگلی صف کو سیدھا کرواتے تھے اور سارے لوگوں کے پاؤں سیدھے کرواتے تھے۔ پچھلی صفوں میں زیادہ صفیں ہوتی تھی تو صحابہ کی ڈیوٹی لگتی تھی کہ اس سے پچھلی صف تم ٹھیک کرواؤ، اس سے پچھلی صف تم ٹھیک کرواؤ، اور جب تک صف بالکل درست نہ ہوتی جماعت شروع نہ ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سووا صفوفکم، اپنی صفیں ٹھیک کیا کرو۔ ان تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، کہ یہ جو صفوں کو درست کرنا ہے یہ اقامت صلاۃ میں شامل ہے۔ من اقامت الصلاۃ، یعنی صفیں ٹھیک نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے اس بڑے مقصد
اجتماعی نظام کے اوپر زد پڑتی ہے، کیونکہ یہ انفرادی طور پر ایک مسجد کی نماز جو ہے وہ اس اجتماعیت کی عکاس ہے کہ کس طرح کی ان کے اندر تنظیم اور وہ پائی جاتی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بخاری شریف کی حدیث ہے یہ بھی، ان تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، اور ایک دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، تمہیں ہر صورت میں صفیں ٹھیک کرنی ہوگی، صفوں کو برابر کرنا ہوگا اور صفوں کی درستگی کرنی ہوگی۔ او لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، اندازہ فرمائیے اس کی زد کہاں پڑتی ہے۔ فرمایا تمہیں لازماً صفیں درست کرنی پڑیں گی، اگر یہ درست نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ تمہارے باہم اختلافات پیدا کر دے گا۔ اس اجتماعیت کا اظہار اس اجتماعیت سے ہو رہا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سیاسی نظام ہو کہ معاشرتی نظام ہو، وہ ان نمازوں کے پڑھنے سے جو ہم مسجد میں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں اس سے مختلف نہیں ہے۔ نظام صلاۃ بھی نظام سیاست کا حصہ ہے اور نظام سیاست بھی نظام صلاۃ کا حصہ۔ ایک آخری بات جو میں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اجتماعیت کا یہ نظام تو ہے، انفرادی طور پر بھی پیوریفیکیشن کا اور صفائی اور طہارت کا اور گناہوں سے پاکیزگی کا اس سے بڑا جامع نظام دنیا کائنات میں ممکن نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرما دی۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو حدیثیں میں عرض کروں گا پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحترقون تحترقون، بڑی غور طلب بات۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور طبرانی کی روایت ہے، ان کی موجم اوسط کے اندر بھی، موجم صغیر کی، موجم کبیر، تینوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے اور یہ صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحترقون تحترقون۔ تحترقون کا مطلب ہوتا ہے کہ تم جل رہے ہو یا اپنا آپ جلا رہے ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہے کہ جن کو جامع کلام عطا فرمایا گیا۔ آپ زائد الفاظ نہیں بولتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام کی وہ جامعیت عطا کی گئی کہ آپ پورے الفاظ بولتے تھے، نپے تلے الفاظ۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر دیکھیے گا کہ یہ تحترقون کا لفظ کتنی دفعہ ریپیٹ ہوا۔ فرمایا تحترقون تحترقون، تم جل رہے ہو، اپنے آپ کو جلا رہے ہو، گناہوں کی بھٹی میں جل رہے ہو، تم اپنے آپ کو آلودگیوں میں جلائے ہوئے ہو۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ، پھر نماز آ جاتی ہے فجر کی۔ تمہارے کرتوت تو ایسے ہی ہیں، تمہارے معمولات تو ایسے ہی ہیں، لیکن درمیان میں نماز آ جاتی ہے۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ، جب تم فجر کی نماز ادا کرتے ہو، فرمایا غسلتھا، وہ نماز اس گناہوں کی بھٹی کو بجھا دیتی ہے، وہ جو آلودگیاں ہیں وہ ساری کی ساری پاک کر دیتی، غسلتھا، اس کو صاف کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ لیکن انسان کے معمولات تو پھر وہی ہیں، نماز پڑھی، نکلا، فرمایا ثم تحترقون تحترقون، تمہارے کام تو پھر وہی ہے۔ پھر جا کے کبھی گنو تو صحیح، کبھی گننے کی کوشش تو کرو، تمہاری سماعتیں کتنی غفلت کرتی ہیں، تمہاری بصارتیں کہاں کہاں چوکتی ہیں، تمہاری زبان کہاں کہاں غلطی کرتی ہے، تمہارے اعضاء و جوارے ایک منٹ کے اندر، ایک لمحے کے اندر کتنے گناہوں کا تم ارتکاب کرتے ہو۔ ثم تحترقون تحترقون، تم پھر اپنے گناہوں کی بھٹی میں جل رہے ہوتے ہو۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ، آگے ظہر کی نماز آ جاتی ہے، غسلتھا، وہ تمہارے سارے گناہوں کو بجھا دیتی ہے، پاک کر دیتی ہے، دھو دیتی، غسلتھا، وہ اس کو دھو دیتی۔ لیکن ثم تحترقون تحترقون، فرمایا پھر وہی بات، پھر تم نکلتے ہو اور پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور تم اپنے گناہوں کی بھٹی میں جلتے رہتے ہو۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ، آگے عصر کی نماز آ جاتی۔ یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نمازوں کا الگ الگ ذکر فرمایا، صرف یہ اس بات سمجھانے کے لیے کہ کتنا بڑا نظام ہے یہ پیوریفیکیشن کا اور تزکیے کا، کہ اگر اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے نمازیں نہ پڑھی جائیں، اس طرح قائم نہ کیا جائے
تو انسان کتنے گھاٹے میں رہتا ہے. مثال کے طور پر ایک نماز ہی نہیں پڑھی تو وہ جو بھٹی گناہوں کی جس میں جل رہا تھا وہ تو اس کے اندر شدت آئے گی نا, وہ تو اور زیادہ بڑھ جائے گی. اللہ اکبر. اور وہ کتنی بڑھے گی اور کہاں تک پہنچے گی؟ ہو سکتا ہے پھر ایک آدھ نماز پڑھنے سے وہ بجھے ہی نا. یہ ممکن ہے کیونکہ یہ تو 5 نمازوں کا ایک سسٹم ہے نا کہ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ, پھر اسی طرح ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ, پھر اسی طرح ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ غَسَلَتْهَا. 5 نمازیں تمہارے گناہ مٹا رہی ہیں, تمہاری آلودگیاں دھو رہی ہیں. یہ ایک نظام ہے تزکیے کا اور طہارت کا اور پاکیزگی کا. اور عشاء کے بعد کیا ہے؟ یہاں یہ نہیں فرمایا ثم تحترقون, فرمایا ثم تنامون, پھر تم سو جاتے ہو. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو نہیں سوتا, جو تنامون نہیں کرتا, تو ثم تحترقون, پھر تو وہی ہے نا روٹین. جو سویا نہیں ہے وہ تو گناہوں کی آلودگیوں میں پھر چلا جائے گا. فرمایا ثم تنامون, پھر تم سو جاتے ہو. فلا یکتب علیکم شیء, اور جب سو جاتے ہو تو پھر کچھ نہیں لکھا جاتا, گناہ نہیں لکھے جاتے, آلودگیاں ختم ہو گئیں. سویا ہوا شخص رفع الاقلام عن 3, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگوں سے قلم ہی اٹھا لیا جاتا ہے, لکھا ہی کچھ نہیں جاتا. بچہ جو کچھ کرے قلم اٹھا ہوا ہوتا ہے, بچے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اسی طرح جو مجنون ہے, جس کا دماغ چل گیا ہے اور دماغ کام نہیں کرتا, اس کا بھی کوئی عمل لکھا نہیں جاتا. اور تیسرا وہ شخص جو سویا ہوا ہے, والنائم الصبی والمجنون والنائم, سویا ہوا شخص, اس کو بھی کچھ نہیں پتا ہوتا کیا ہو رہا. تو گویا جب سو گیا تو گناہوں کی بھٹی سے بچ گیا. تحترقون اب نہیں ہو رہا. ثم تنامون فلا یکتب علیکم شیء, اب کچھ نہیں لکھا جا رہا. سوئے ہوئے ہو, لیکن اگر نہیں سوئے ہوئے, حتی تستيقظون, فرمایا اس وقت تک نہیں لکھا جاتا جب تک تم نیند سے بیدار نہیں ہوتے. جب نیند سے بیدار ہوگے تو پھر وہی کام شروع ہو جائے گا. لیکن اللہ کا شکر ہے پھر فجر کی نماز آ جاتی ہے. فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ, یہ پورا راؤنڈ دی کلاک ایک سسٹم, پیوریفیکیشن کا سسٹم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ جو اس سسٹم کے ساتھ جڑا ہوا ہی نہیں ہے. آپ تصور کر لیجئے, نہ فجر پڑی, نہ ظہر, نہ عصر, نہ مغرب, نہ عشاء, اس سسٹم کے ساتھ جڑا ہوا ہی نہیں, تو اس کی زندگی میں سوائے تحترقون کے اور کیا ہے؟ سوائے گناہوں کی بھٹی میں جلنے کے اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. کوئی پیوریفیکیشن کا نظام ہی نہیں ہے. یہی وہ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمائی تھی کہ آپ نے مثال بیان فرمائی کہ بتاؤ تو اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے دروازے کے سامنے نہر ہو اور وہ شخص 5 وقت اس میں نہاتا ہو, لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ 5 کل یوم, کیا کوئی شخص ہر روز اس میں 5 دفعہ نہائے. تو آپ نے سوال کیا تھا حل یبقى من درنہ شیء, کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی بچے گا؟ اگر 5 دفعہ کوئی شخص نہا رہا ہے. نہر اور دریا کی بات تو اس لیے کی کہ اس وقت یہ آٹومیٹک شاورز والے واش رومز نہیں تھے, تو اس وقت تو نہانے کا بہترین ذریعہ یہی تھا کہ آپ کو نہر میسر ہو, کوئی ندی میسر ہو, کوئی دریا میسر ہو. تو آپ نے فرمایا دروازے کے آگے نہر ہو, 5 دفعہ کوئی شخص اس میں نہائے تو کیا میل باقی بچ جاتا ہے؟ اب آپ موجودہ زمانے میں اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کسی شخص کو اٹیچڈ باتھ ملا ہوا ہو اپنے بیڈ روم کے ساتھ, اور وہ 5 دفعہ صاف ستھرے پانی کے ساتھ غسل کرے, تو کیا کوئی میل اس کے جسم پہ باقی بچے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس, یہی مثال ہے 5 نمازوں کی کہ جو شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے ہوتا اس سے کیا ہے؟ فرمایا اصل میں ہوتا یہ ہے یمحو اللہ بہن الخطایا, اصل میں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہ مٹاتا ہے.
گناہوں کو صاف کرتا ہے. یمحو اللہ، اللہ مٹاتا ہے، بہن، ان نمازوں کے ساتھ، الخطایا، لوگ جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان سے مٹ رہا ہوتا. اس کی لمبی تفصیلات ہیں، میں ایک دو باتیں عرض کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو وضو ہم کرتے ہیں، وضو کا پانی جس سے ہاتھ دھلتے ہیں، پھر چہرہ دھلتا ہے، کلی ہوتی ہے، ناک میں استنشاق ہوتا ہے، پانی کھینچتے ہیں، پھر جھاڑتے ہیں، پورے جسم میں یہ وہی اعضاء ہیں. حتیٰ کہ کانوں کا مسح ہوتا ہے، یہ وہی اعضاء ہیں جن سے انسان گناہ کا ارتکاب کرتا. اور جب یہ دھلتے ہیں تو گویا وضو کے پانی کے ساتھ ہی گناہ جھڑ رہے ہوتے. اور پھر جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی شخص اچھا وضو کر کے، بہترین وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، ٹھیک نیت کے ساتھ، ساری شرائط کے ساتھ، جگہ پاک ہے، عقیدہ پاک ہے، جسم پاک ہے، کپڑے پاک ہیں، اور پوری شرائط کے ساتھ وہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سارے گناہ جو ہے نا وہ اس سے نکلتے ہیں، اس کے جسم سے نکل آتے اور نکل کے اس کے سر کے اوپر کھڑے ہو جاتے. بالکل یہ سر کے اوپر سے اٹھ جاتے ہیں، تو ایسے جیسے سر کے اوپر ایک گولا سا ایک گویا وزن اس کے اوپر لد گیا ہے، لیکن وہ سر کے اوپر ہے. گناہ جسم سے نکل کر سر کے اوپر آ جاتا. اللہ اکبر. فرمایا پھر جب یہ رکوع میں جاتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے نا، تو اس کے اوپر کوئی چیز ٹک نہیں سکتی. وہ جو اوپر نکلے تھے، جو ہی یہ رکوع میں جاتا ہے تو اول تو وہیں سارے گر جاتے ہیں، اور اگر کچھ باقی بچ جاتا ہے تو جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اور اب یہ نماز پڑھ کے جب فارغ ہوتا ہے تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر کوئی گناہ ہے ہی. اسی لیے وہ دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو میں پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صرف 2 رکعت نماز کوئی شخص اس طرح پڑھ لے کہ لا یسہو فیہما، کہ ان 2 رکعت کے پورے دورانیے کے دوران کبھی کسی ایک لمحے کے لیے بھی وہ غافل نہیں ہوا کہ میں کہاں ہوں اور میں اپنے اللہ کے سامنے کیا کر رہا، غفلت میں مبتلا نہیں ہوا. 2 رکعت نماز پڑھی ہے پوری شرائط کے ساتھ، پورے دل کی حضوری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، تو فرمایا وہ 2 رکعت نماز ہی اس کو جنت میں لے جاتی ہے. اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں صرف 2 رکعت نماز. ہم ساری زندگی نمازیں پڑھتے ہیں، ایک پورا نظام ہے اللہ کا پیوریفیکیشن کا. اگر ہم پھر بھی گناہوں سے پاک نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہے جو نماز گناہوں سے بچاتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ صرف پس منظر کی ماضی کی ساری غلطیوں اور کوتاہیوں کو ختم نہیں کرتی، بلکہ آئندہ کے لیے بھی ان کی امکانات کو ختم کرتی ہے جو انسان کو بے حیائی اور برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں. اگر ہم اس نماز کے ساتھ، اس نظام صلاۃ کے ساتھ پوری طرح سے منسلک ہو جائیں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. صفات بیان ہو رہی ہیں ان متقین کی جنہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا ہے کہ اللہ ہم تیری ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ ہم تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم پھر بھی گناہوں سے پاک نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں جو نماز گناہوں سے بچاتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ صرف پس منظر کی ماضی کی ساری غلطیوں اور کوتاہیوں کو ختم نہیں کرتی، بلکہ آئندہ کے لیے بھی ان کی امکانات کو ختم کرتی ہے جو انسان کو بے حیائی اور برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں. اگر ہم اس نماز کے ساتھ، اس نظام صلاۃ کے ساتھ پوری طرح سے منسلک ہو جائیں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. صفات بیان ہو رہی ہیں ان متقین کی جنہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا ہے کہ اللہ ہم تیری ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ ہم تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں جو تیری ناراضگی سے بچ کر تیری رضامندی کے حصول کا راستہ ہے. ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ہر بن دیکھی چیز پر ایمان لے آتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی.
دوسری صفت ان کی یہ ہے جو پہلا تقاضا ان کے اوپر عملی لاگو ہوتا ہے، ہر شخص ان کو پہچانتا ہے کہ یہ پکے نمازی ہیں اور جو نماز کا یہ نظام قائم کرتے ہیں یہ پہلا تقاضا ہے اور یہی آخری تقاضا ہے جو پورے اجتماعیت کے نظام کو لے کے چلتا ہے۔ ایک اور صفت ان کے اندر یہ ہے کہ وَمِمَّا، یہ اصل میں من اور ما تھا، من ما، اس چیز سے جو، من کا مطلب سے، ما کا مطلب جو، رزقناہم، ہم نے رزق دیا ان کو، رزقنا، نون الفنا یا نون کھڑی زبر نا عربی میں جہاں کہیں بھی آتا ہے یہ ہم کے لیے ہوتا ہے، تو اگر یہ اپنے یعنی اس لفظ کے مادے کے حروف سے زائد ہو تو اس کا معنی ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہم، پہچان کے لیے عرض کر رہا ہوں، کسی کو اگر بہت قواعد نہیں بھی آتے، گرامر نہیں بھی آتی، تو کہیں بھی نا کا لفظ آئے تو اس کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس کا تعلق یہ ضمیر متکلم جمع کے لیے ہے کہ اپنے لیے، ہم، رزقنا، ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس چیز سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، انفق ينفق، انفاق، انفاق فی سبیل اللہ آپ نے سنا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تو ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ رزق کا جو لفظی معنی ہے وہ ہوتا ہے کسی چیز کو، کوئی چیز، کسی کو کچھ دینا، عطا یا عطیہ، جو بغیر بدلے کی توقع رکھے کوئی چیز دی جاتی ہے وہ رزق ہوتا ہے۔ اور اس میں صرف مادی رزق مراد نہیں ہے، اس سے مراد صرف وہ چیزیں نہیں ہیں جس کو ہم مال و دولت کہتے ہیں، اس سے صرف مال و دولت مراد نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز مراد ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے وہ جو جسم یا روح کی پرورش کے لیے مددگار ثابت ہو، یعنی ہر وہ چیز جو انسانی جسم کے لیے جسمانی طور پر یا روحانی طور پر اس کے لیے مفید ہو اور مددگار ہو، وہ رزق ہے۔ اب ان معنوں میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا کچھ دیا؟ کوئی چیز دنیا کائنات میں ایسی ہے جو اللہ نے نہیں دی؟ سب کچھ تو اللہ نے دیا ہے، ہر چیز کا عطا کرنے والا اللہ ہے۔ تو اس میں اگر یہ پہلے یہ تصور پختہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے تمہارا اپنا نہیں ہے، جب یہ سمجھ لو گے نا کہ تمہارا اپنا نہیں ہے تو پھر ينفقون آسان ہو جائے گا، پھر خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب تم اپنا اپنا کہتے رہتے ہو نا کہ یہ میرا، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ مال کمایا ہے، اللہ اکبر، جب تک تم یہ کرتے رہتے ہو اس وقت تک ينفقون کرنا وہ آسان نہیں ہوتا انسان کے۔ وہ تو اس وقت آسان ہوتا ہے کہ جب آدمی کو یہ سمجھ آ جائے کہ میرے پاس جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا عطا کرتا ہے۔ لہذا اس کا معنی مال و دولت نہیں ہے، صرف مال و دولت نہیں، اس سے مراد ہر وہ نعمت ہے اللہ کی، اولاد بھی رزق ہے، اور اگر اللہ نے مکان دیا ہے رہنے کے لیے وہ بھی رزق ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے دیگر سہولیات دی ہیں، ہر وہ چیز، ہر وہ بات، ہر وہ عمل جو جسم یا روح کے لیے فائدہ مند ہے وہ رزق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ پیدا فرمایا اللہ نے تمہارے لیے ہی تو پیدا فرمایا، لہذا وہ کسی نہ کسی طور انسان کے جسم یا روح کے فائدے کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا میں انسان کے فائدے کے لیے، ساری دنیا انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے، اور یہ عطا کی ہے تو اس نے، اگر انسان سارا کچھ، یعنی انسان کی جان بھی ہے، انسان کی صلاحیتیں ہیں، زبان اللہ کی عطا ہے، یہ بھی رزق ہے، سماعتیں انسان کی یہ بھی رزق ہے، انسان کی بصارتیں یہ بھی رزق ہے، انسان کی ساری صلاحیتیں یہ بھی رزق ہے۔ تو اگر اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں، اللہ مطالبہ کیا کرتا ہے اور مومنوں کی صفت کیا ہے، وصف کیا ہے، ينفقون، وہ اس کو خرچ کرتے رہتے، یعنی خرچ کرتے ہیں، دی ہوئی تو اس کی ہے، تو خرچ کہاں کرتے ہیں؟ خرچ تو سب کرتے ہیں، ہم سب اپنی بصارتیں سب لگائے ہوئے ہیں، اپنی سماعتیں سب لگائے ہوئے ہیں۔ کون شخص، کوئی کافر بھی اپنی صلاحیتیں بچا کے نہیں رکھتا، چاہے وہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا،
تو وہ اپنی ہر چیز خرچ تو کرتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے، جو بھی صلاحیت اس کو دی ہے وہ محنت کر رہا ہے، اور اس محنت کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی توقع رکھتا ہے کہ اس کو کوئی مزید فائدہ ہو۔ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ یہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ جس نے دی ہے مما رزقناہم، ہم نے عطا کیا ہے، اور وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے۔ وہ اپنی زبانیں استعمال کرتے ہیں تو اللہ کی رضامندی کے لیے، سماعتیں بصارتیں استعمال کرتے ہیں تو اللہ کی رضامندی کے لیے۔ علی ھذا القیاس، ان کی ساری صلاحیتیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ساری نعمتیں وہ استعمال ہوتی ہیں تو وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں جس مقصد کے لیے انہوں نے قرآن سے ہدایت لینے کے لیے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تھا کہ اللہ ہم تیری ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں اور تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی ساری صلاحیتیں، ساری نعمتیں اسی مقصد کے لیے صرف ہوتی، حتیٰ کہ کبھی وہ جان بھی دینی پڑتی ہے وہ جان بھی دے دیتے۔ تو کسی شاعر نے کہا تھا نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ اگر کسی نے جان بھی دے دی تو کیا کمال کیا؟ وہ کہتا ہے کتنا دے دیں، کتنا دے دیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عادت تھی کہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ خرچ کر دیتے تھے، اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی صلح ہو گئی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وظیفہ لگایا تھا، تو وہ وظیفہ جب آتا تھا ان کے پاس تو وہ 1-2 دن میں ہی خرچ کر لیتے تھے، اور خرچ کہاں کرتے تھے؟ لوگوں کو دے دیتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا کہ یہ حضرت حسن کا معمول یہ ہے کہ جو کچھ بھی ان کو ملتا ہے وہ فوراً اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں، اور خود جو ہے وہ باقی ویسے ہی قسم پرسی کی زندگی اور انتہائی تنگ دستی کی زندگی گزارتے ہیں، اور اسی پہ گزارا کر لیتے ہیں جو کچھ ہے، لیکن جو آتا ہے وہ فوراً اللہ کے راستے میں دے دیتے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھ کے بھیجا حضرت حسن کو، لا خیر فی الاسراف، کہ اسراف کے اندر کوئی خیر نہیں۔ اسراف کہتے ہیں ایسی جگہوں پر زائد خرچ کرنے کو جو جائز مقامات ہیں، جائز جگہوں پہ، جو یعنی ناجائز نہیں ہے جہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے، یہ خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن زائد کیا جا رہا ہو، ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جا رہا ہو، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ اور اگر جگہ ہی نوعیت کے اعتبار سے غلط ہو جس پر خرچ کیا جا رہا ہے، تو چاہے 1 روپیہ خرچ کیا جا رہا ہو، وہ اگر جگہ غلط ہے تو وہ تبذیر ہے، اور اس کے بارے میں قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو ناجائز کاموں پہ خرچ کرتے ہیں وہ تو ہیں ہی شیطانوں کے بھائی۔ اب بات ہو رہی تھی کہ وہ دیتے تو خیر کے کاموں میں تھے، لیکن وہ اتنا زیادہ کہ جو کچھ آیا سارا ہی دے دیا۔ انہوں نے لکھ کے بھیجا لا خیر فی الاسراف، کہ اس طرح زائد خرچ کرنے میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں۔ تو کہتے ہیں اسی کاغذ پہ اسی فکرے کو الٹ کے حضرت حسن نے جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ فکرہ الٹ کے لکھ دیا، لا اسراف فی الخیر۔ انہوں نے کہا تھا لا خیر فی الاسراف، انہوں نے لکھا لا اسراف فی الخیر، کہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں کوئی اسراف نہیں ہوتا۔ جتنا مرضی خرچ کر جائے، سارا کچھ بھی دے دے تو یہ اسراف نہیں ہوتا، خیر کے کاموں میں اسراف نہیں ہے۔ تو کوئی شخص کیا دے گا زیادہ سے زیادہ؟ اپنی جان دے دے گا، سارا مال دے دے گا۔ یہ تو وہ راستہ ہے کہ سب کچھ بھی لٹا دیا جائے، جان بھی دے دی جائے، تو کیا حق ادا ہوا؟ دی ہوئی تو اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اپنی طرف سے کچھ دیا ہو تو حق ادا ہو، ہمارے پاس تو اپنا کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ مما رزقناہم ينفقون کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں ہی وہ ضابطے، اس ضابطے کو جو اسلام کا ضابطہ ہے اس پر عمل کرنے والوں کو وہ مبادیات بتائی جا رہی ہیں کہ تم جس ضابطے پر چلنے والے ہو، جس ضابطے پر جا رہے ہو، اس ضابطے میں اپنا کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ مالک کا ہوتا ہے، اور کچھ بچا کے نہیں رکھا جاتا۔ ہر چیز مالک کے سامنے ڈھیر کر دی جاتی ہے۔ اگر یہ تصور موجود ہے تو تم اس ضابطے میں چل سکو گے، اور اگر یہ تصور موجود نہیں ہے تو اس ضابطے کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اللہ کا دین۔ اور جب اس کو اسپیسیفکلی
اس کا دوسرا مفہوم، اگر اس کو اسپیسیفکلی صرف مال و دولت کی حد تک سمجھا جائے، میں نے عرض کیا رزق کے اندر ساری چیزیں شامل، لیکن رزق کو بالعموم مال و دولت سمجھا جاتا ہے. اگر اس کو مال و دولت تک ہی محدود سمجھا جائے تو بھی یہ آیت کا ٹکڑا، یہ مقام انتہائی اہم، یہ پورا نظام معیشت جو اسلام کا ہے اس کی عکاسی کر رہا. دنیا میں دو بڑے نظام ہیں، نظام ہے معیشت. ایک ہے استحصال کا نظام، جس میں ہر صورت یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کمایا کہاں سے جانا ہے، منافع کہاں سے آئے گا، اور کمائی کیسے ہوگی، اس کو آپ کہہ لیجئے کسبی معیشت ہے. اور دوسری معیشت یہ ہے، وہ ہے انفاقی معیشت، خرچ کرنے کی. اسلام جس معیشت کا، جس نظام معیشت کا تصور ہمیں بہت ابتدا میں دے رہا ہے، اجمال کے ساتھ، تفصیلات آگے ہیں، تفصیلات احادیث کے اندر ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا نظام معیشت بتایا. کسب مال اور صرف مال، مال کمانا کہاں سے ہے، مال خرچ کہاں کرنا ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا. لیکن اجمالی طور پر اس نظام معاشی کی نوعیت بتائی جا رہی ہے کہ جس نظام معاشی کے ساتھ تمہارا تعلق ہوگا، یہاں کسب کی گنتی نہیں ہے، یہاں اس بات کی کوئی گنتی نہیں ہے کہ کوئی کتنا کماتا ہے. یہاں پہ گنتی اس بات کی ہے کہ کون کتنا خرچ کرتا ہے. اس لیے کہ کمانا تو کوئی کمال نہیں ہے، کمانا تو اس مالک نے رزق لکھا ہوا ہے، واللہ خیر الرازقین، رزق عطا کرنے والا وہ ہے. اور وہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَأَنَّ النَّفْسَ لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، کہ کوئی آ گیا ہے یہاں پہ تو اپنا رزق لے کے آیا ہے، وہ اس دنیا سے جائے گا اس وقت جب اس کو اپنا رزق مکمل کر لے گا. جو رزق لکھا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. تو عطا کرنے والے کا کمال ہے، یہ کمانے والے کا کمال نہیں ہے، عطا کرنے والے کا کمال ہے. تو اصل مسئلہ یہ اس نظام معاشی کی نوعیت یہ ہے کہ یہ نہیں گنا جائے گا کہ تم کتنا کماتے ہو، یہ گنا جائے گا کہ تم خرچ کتنا کرتے ہو. اور یہاں پہ کمال یہ ہے، خرچ کرنا کمال ہے، عطا کرنا مالک کی ذمہ داری ہے، اور خرچ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، وہ جیسے بھی عطا ہوا ہو. وگرنہ اگر یہ سوچنے میں بیٹھ گئے نا کہ میں نے کمایا، میرا مال، اللہ اکبر، تو قارون نے یہی تو کہا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے اپنے ہنر سے کمایا، میں نے اپنی محنت سے کمایا، یہ سارا مال میں نے کمایا تو میرا مال ہے. تو جس نے یہ سمجھنا شروع کر دیا اس کا اسلام کے نظام معاشی کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں ہو سکتا. لہذا ذہن میں یہ بات، یہ انفاقی معیشت ہے. فرق کیا ہے دونوں کا؟ پوری دنیا میں سودی نظام کیسے آیا؟ اسی استحصال کے تصور کے تحت آیا. سود کیا ہے؟ فائدہ. سود کا لفظی معنی، فارسی کا لفظ اس کا معنی فائدہ، اس کے متبادل عربی میں ربا ہے. ربا کا مطلب بھی ہوتا ہے اضافہ. ہر معاملے میں جب بھی آپ اضافہ اس میں کمانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر جائز ناجائز طریقے سے، تو وہ ربا ہے. کہ کل قرض جر منفعت فهو وجہ من وجوہ الربا، اگر آپ نے قرض دیا، قرض کے بدلے میں کوئی بھی فائدہ لیا، تو وہ چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے، چاہے اس کی نوعیت کوئی بھی ہے، قرض کے بدلے میں جو فائدہ لیا جائے گا وہ بہرحال سود ہوگا. اسی طرح نقد لین دین میں اگر جنس ایک ہے، گندم دے رہے ہیں گندم لے رہے، کھجور دے رہے ہیں کھجور لے رہے، اگر جنس ایک ہے تو اس ایسی صورت میں اس کو برابر ہی کرنا پڑے گا. وہ کوئی زائد اگر کوئی شخص لیتا ہے کوئی بھی بہانہ بنا کر، تو وہ جو زائد ہوگا وہ سود ہوگا. کوئی شخص کہے کہ میری کھجور وہ زیادہ مہنگی ہے، میری کھجور زیادہ اچھی ہے، تمہاری کھجور اچھی نہیں ہے، لہذا میرے 2 کلو کے بدلے میں تم 3 کلو دو، سود ہو جائے گا. حاصل کرنے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے جو بھی اضافہ ہوگا، یہ استحصالی نظام، یہ سودی معیشت کا نظام، یہ ربا پر مبنی نظام ہے. یہ ایسی خرابیاں انسانیت میں پیدا کرتا ہے، یہ ایسی خود غرضی پیدا کرتا ہے
کہ پورا اسلام کا نظام نہیں، انسانیت کا نظام بگڑ جاتا ہے، انسان نہیں رہتا بلکہ مادی حیوان بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سود کے نظام سے رکتا نہیں ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جائے، جو پھر بھی باز نہیں آتا، کیونکہ یہ لوگوں کو اسلام پر، یعنی مسلمان تو باقی کیا رکھنا ہے، یہ انسان بھی باقی نہیں رکھتا، یہ استحصالی نظام۔ میں ایک مثال اس کی دیتا ہوں اور پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی نے قرض لیا دوسرے سے، ایک طرف سودی نظام معیشت، قرض ظاہر ضرورت پڑتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرض لے لیتے تھے، ادھار لے لیتے تھے، اور ادھار لینا دینا یہ حسن ہے اسلام کے نظام معاشی کا، لیکن وہ قرض حسن ہے، قرض حسنہ ہے، اور قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی بڑھوتری اضافہ ساتھ مطالبہ نہ کیا جائے۔ لیکن سودی معیشت کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی پرسنٹیج پہ لینا ہے تو پرسنٹیج ہے، دینا ہے تو پرسنٹیج ہے۔ اب پرسنٹیج طے ہو گئی، سال گزر گیا، وہ اتنی پرسنٹیج 1,00,000 کے ساتھ 10%، 10,000 اور لگ گیا، سال گزر گیا، سال کی مہلت تھی، سال کی مدت طے کی تھی اور وہ وقت گزر گیا، تو اب کیا ہوگا؟ سودی معیشت کہتی ہے کہ اب اگلا سال اگر شروع ہو گیا تو 1,10,000 پہ سود لگا دو۔ پہلے لگا تھا 10,000، 10%، کیونکہ پرسنٹیج ہے نا، تو اب اگلے سال کا جو سود ہوگا وہ 11,000 ہوگا، کیونکہ 10% 1,00,000 پہ نہیں لگے گا، 1,10,000 پہ لگے گا۔ یوں یہ بڑھتا جائے گا، اضعافا مضاعفہ۔ قرآن کہتا ہے لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، یہ جو سسٹم ہے سود در سود کا، بچ جاؤ اس سے بھی، سب سے زیادہ خطرناک یہ ہے۔ اور وہاں تو بڑھتا رہتا ہے، وہ تو کہتے ہیں نظام ہی ہے، سسٹم ہی اسی طرح سے ہے، اور کوئی سسٹم چلتا ہی نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ تم نے قرض دیا، دیکھیں یہ کتنا بنیادی پرسیپشن اور تناظر کا فرق ہے، نوعیت کا ہی فرق ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تم نے قرض دیا، پہلی بات یہ ہے کہ اس پر کوئی بڑھوتری کا مطالبہ تم نہیں کر سکتے، قرض حسن ہے، تم نے دیا 1,00,000 روپے 1 سال کے لیے دے دیا، سال گزر گیا وہ نہیں دے سکا، اللہ اکبر، اب کیا کرنا؟ تڑپے تو وہ جس کا تعلق استحصالی نظام کے ساتھ ہو، وہ تڑپے اور پھڑکے جس نے شروع سے یہ مان لیا کہ میرا ایمان ہے کہ دیتا وہ ہے، ہمیں صرف خرچ کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، مما رزقناہم ينفقون، اس کو 1,00,000 کیا 10 لاکھ کیا 10 کروڑ 10 ارب بھی ہوں تو اس کو پھڑکنے تڑپنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا فَنَّاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، یہ قرآن کہہ رہا کہ اگر کوئی نہیں دیتا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ تنگی میں ہے، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے، اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں دے دوں گا لیکن اس کے حالات نہیں ٹھیک ہوئے، وہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے وعدہ کیا تھا لیکن حالات نہیں بنے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ کون سا جرمانہ لگانا ہے اس کے اوپر؟ کیا فائن کرنا ہے؟ اللہ، کون سا پھاہا ڈالنا ہے اس کے اوپر؟ فرمایا پھاہا یہ ڈالنا ہے فَنَّاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کو خوشحالی تک اور مہلت دے دو، اس کو اور مہلت دے دو۔ پہلے اس نے سال کا وعدہ کیا تھا، اب انڈیفینٹ، اب پتہ ہی نہیں کتنا، فَنَّاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، خوشحالی کب آئے گی؟ 2 مہینے 6 مہینے 2 سال 4 سال، یہ اللہ کو پتہ ہے، اس کو خوشحالی تک مہلت دے دو۔ اور فرمایا زیادہ صحیح بات، زیادہ اچھی بات یہ ہے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، زیادہ بہتر یہ ہے کہ خوشحالی کا بھی کیا انتظار کرنا ہے، ویسے ہی صدقہ کر دو، زیادہ بہتر ہے، چھوڑ ہی دو کہ میں نے نہیں لینا۔ اللہ اکبر، یہ ہے 2 نظام ہائے معیشت کا فرق، ایک طرف استحصالی نظام ہے اور ایک طرف انفاقی نظام ہے، کسبی معیشت نہیں ہے اسلام کی، اسلام کی معیشت ہے انفاقی معیشت، خرچ کرتے جاؤ۔ لہذا ہم جو پوچھتے ہیں ہمارا ٹرینڈ ہی اور ہے، ہم تو پوچھتے ہیں کمائی کتنی کرتے ہو، ہمارے ہاں گنتی کمائیوں کی ہے، ہمارے ہاں گنتی خرچ کی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ نظام معاشی عطا فرمائے اور ہماری وہ نیتیں عطا فرمائے اور وہ طبیعتیں عطا فرمائے
کہ ہم ایسے نظام کے اندر منسلک ہو جائیں جس میں خرچ کرنے کو سعادت سمجھا جائے، جس میں خرچ کرنے کی گنتی کی جائے، کمانا نہ کمانا یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دینا ہے، کسی کو کسی طرف سے اور کسی کو کسی طرف سے۔ حلال اور حرام کا حکم ہم اپنی محنت سے لگا رہے ہیں اور اپنی مرضی سے کوئی حلال کما رہا ہے کوئی حرام کما رہا ہے، وگرنہ جو بنیادی طور پر جو معیشت ہے وہ انفاق کی معیشت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ انفاقی معیشت کو ہم چھوڑتے ہیں نا، بس آنا چاہیے جہاں سے بھی آتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا لوگوں کے اوپر، یاتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک وقت آئے گا قرب قیامت، لا یبال المرء ما اخذ منه امن الحلال او من الحرام۔ اللہ اکبر، کہ قرب قیامت ایسا وقت آئے گا کہ لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہاں سے آ رہا ہے، بس یہ گنیں گے آ رہا ہے، کسی پر شکر کریں گے کہ آ رہا ہے، کوئی نہیں سوچے گا کہ حلال سے آ رہا ہے کہ حرام سے آ رہا ہے۔ ایسا وقت آ جائے گا، لا یبال المرء، آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، وہ حرام سے آیا ہے یہ حلال سے آیا ہے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ اسی وجہ سے یہ نوبت آتی ہے کہ ہمارا جو معاشی نظام ہے وہ قرآن کا دیا ہوا نظام نہیں، ہمارا معاشی نظام سود پر مبنی استحصالی نظام، جس میں صرف کمائی کو ہی دیکھنا ہے، انفاق کو تو دیکھنا ہی نہیں۔ اسلام بالکل ہمارے پورے تصورات کو الٹ کے رکھ دیتا ہے کہ اپنے تصورات سیدھے کر لیجئے، تمہارے تصورات الٹے ہیں، اپنے تصورات سیدھے کر لیجئے۔ جب قرآن نازل ہوا تھا تو مدینے کی معیشت بھی سود میں جکڑی ہوئی تھی، آج جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہماری معیشت بھی سود میں جکڑی ہوئی۔ اس وقت بھی اسلام نے تصورات بھی الٹ کے رکھ دیے اور نظام بھی الٹ کے رکھ دیا۔ آج بھی تصورات قرآن الٹ کے رکھتا ہے کہ سودی معیشت سے باہر نکلو اور نکل کے ایسا نظام اپناؤ جو لوگوں میں خیر خواہی کا نظام ہو، ایک دوسرے کو دینے کا نظام ہو، لینے کا، حقوق کا اور کسب کا، استحصال کا، یہ سارا نظام چھوڑ دو، بلکہ انفاق کا، فرض ادا کرنے کا، لوگوں کو دینے کا ایسا نظام اپناؤ گے، پھر دیکھیے گا کہ یہ دنیا جو آپ کو استحصال کی وجہ سے اور استحصالی نظام کی وجہ سے یہ بھیڑیوں کی اور حیوانات کی دنیا نظر آ رہی ہے، یہ آپ کو کس قدر انسانوں کی نہیں بلکہ فرشتوں کی دنیا نظر آئے گی کہ ہر شخص جو ہے وہ دوسرے کی خیر خواہی کرتا ہوا نظر آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ ایک ان کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں اور اس کو گنتے نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو خرچ کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غالباً حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا تھا کہ خرچ کیا کرو تو گنا نہ کرو۔ اللہ اکبر، انفقی ولا تحسی، خرچ کیا کرو گنا نہ کرو، اس لیے کہ تم اگر خرچ کرتے وقت گنو گی تو اللہ بھی تمہیں گنتی کا ہی دے گا۔ پھر اگر تم نے اللہ سے بغیر گنتی کے لینا ہے تو بغیر گنتی کے خرچ کرنے کا سلیقہ سیکھو۔ تم بغیر گنتی کے خرچ کرو، اللہ تعالیٰ بھی نہیں گنے گا۔ انفقی ولا تحسی فیحصی اللہ علیک، اگر تو گن گن کے دے گی تو اللہ بھی تجھے گن گن کے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خصوصیت عطا فرمائے، اور یہ ہے ان اوصاف میں سے ایک وصف۔ اندازہ فرمائیے نظام عبادات کے ساتھ نظام معیشت کس قدر جڑا ہے۔ ایمان بالغیب، 3 باتیں ہیں ٹوٹل، ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، پورا نظام، اجتماعیت، انفرادیت، اور ساتھ ہی نظام معاشی۔ معیشت صحیح نہیں ہوگی جس ملک کی، جس قوم کی، جس معاشرے کی معیشت صحیح نہیں ہوگی اور صحیح بنیادوں پر استوار نہیں ہوگی، وہاں پہ یہ نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا دین وہاں پہ قائم کرنا، جب تک ظاہر ہے ہر شخص جو ہے اس کی اگر سوچیں، اس کا دماغ وہ میدے کو سامنے رکھ کے سوچتا ہے کہ کوئی چیز ادھر سے جائے تو پھر سوچیں ٹھیک ہوتی ہیں، اگر اس کا دماغ کا تعلق میدے کے ساتھ ہے تو وہ نظام صحیح کیسے ہو سکتا ہے۔ اتنی امپورٹنٹ بات ہے، معیشت جب تک نہیں صحیح ہوگی، جب تک
یہ جو کسب اور صرف کے کمانے اور خرچ کرنے کے سارے ذرائع حلال نہیں ہوں گے، وہاں پہ کوئی پاکیزہ نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ غالباً حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا تھا کہ خرچ کیا کرو تو گنا نہ کرو۔ اللہ اکبر، انفقی ولا تحسی، خرچ کیا کرو گنا نہ کرو، اس لیے کہ تم اگر خرچ کرتے وقت گنو گی تو اللہ بھی تمہیں گنتی کا ہی دے گا۔ پھر اگر تم نے اللہ سے بغیر گنتی کے لینا ہے تو بغیر گنتی کے خرچ کرنے کا سلیقہ سیکھو۔ تم بغیر گنتی کے خرچ کرو، اللہ تعالیٰ بھی نہیں گنے گا۔ انفقی ولا تحسی فیحصی اللہ علیک، اگر تو گن گن کے دے گی تو اللہ بھی تجھے گن گن کے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خصوصیت عطا فرمائے، اور یہ ہے ان اوصاف میں سے ایک وصف۔ اندازہ فرمائیے نظام عبادات کے ساتھ نظام معیشت کس قدر جڑا ہے۔ ایمان بالغیب، 3 باتیں ہیں ٹوٹل۔ ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، پورا نظام، اجتماعیت، انفرادیت، اور ساتھ ہی نظام معاشی۔ معیشت صحیح نہیں ہوگی جس ملک کی، جس قوم کی، جس معاشرے کی معیشت صحیح نہیں ہوگی اور صحیح بنیادوں پر استوار نہیں ہوگی، وہاں پہ یہ نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا دین وہاں پہ قائم کرنا، جب تک ظاہر ہے ہر شخص جو ہے اس کی اگر سوچیں، اس کا دماغ وہ معدے کو سامنے رکھ کے سوچتا ہے کہ کوئی چیز ادھر سے جائے تو پھر سوچیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ اگر اس کا دماغ کا تعلق معدے کے ساتھ ہے تو وہ نظام صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ معیشت جب تک نہیں صحیح ہوگی، جب تک یہ جو کسب اور صرف کے کمانے اور خرچ کرنے کے سارے ذرائع حلال نہیں ہوں گے، وہاں پہ کوئی پاکیزہ نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ ابتدائی جو احکامات ہیں وہ ہمیں یہی بتا رہے ہیں۔ اگلی بات ارشاد فرمائی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کی طرف نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کی بات ہو چکی بالغیب، کہ ایمان ہوتا ہی بالغیب ہے، بغیر دیکھے مان لیتے ہیں۔ کس چیز کو مان لیتے ہیں؟ بما انزل الیک، ساتھ اس چیز کے جو انزل نازل کیا گیا، مجہول ہے، الیک تیری طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ آپ پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان، اور آپ سے پہلے جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ بہت سادہ اور واضح اور آبویس بات ہے کہ آپ پر جو نازل ہوا وہ قرآن ہے، یعنی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور آپ سے پہلے کیا نازل ہوا؟ تورات، انجیل، زبور، دیگر صحف، صحائف جو مختلف انبیاء کے اوپر نازل ہوئے، وہ تمام صحیفے جن کا ہمیں معلوم نہیں ہے، اور وہ تمام کتابیں تورات، انجیل، زبور وغیرہ جن کا جو ہمیں معلوم ہے، ان سب پر ایمان رکھنا کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ، یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے علماء نے، مفسرین نے بہت تفصیلات لکھی ہیں کہ ان پر پہلی کتابوں پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے۔ پہلی کتابوں پر ایمان رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کتابوں کے اوپر اب عمل کرنا شروع کر دیا جائے۔ ایمان رکھنا اور بات ہے، عمل کرنا اور بات ہے۔ ایمان صرف اس بات پر رکھنا ہے کہ وہ کتابیں جو نازل ہوئیں وہ اللہ کی سچی کتابیں تھیں، اللہ کی سچی کتابیں تھیں، اللہ کی طرف سے رہنمائی کے لیے اس وقت نازل ہوئیں، اور اس کے بعد وہ ایک نیا ورژن، ایک نیا ایڈیشن اللہ کی وحی کا قرآن پاک کی صورت میں آ گیا۔ اور یہ قرآن یہ حق ہے، اور یہ صرف حق نہیں، یہ معیار حق بھی ہے، یعنی قرآن حق کا پیمانہ بھی ہے۔ قرآن نازل ہو گیا، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بھی فرمائی ہے، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی فرمائی، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پرانی کتابوں پر، سابقہ کتابوں پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب۔ سورہ آل عمران کے شروع میں فرمایا کہ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل،
کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب تیری طرف نازل کی ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نزل علیک الکتاب بالحق، حق کے ساتھ نازل کی ہے، اور مصدقا لما بین یدیہ، جو پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہوا یہ قرآن آیا ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، جو پہلے نازل ہوئی کتابیں وہ کیا تھیں؟ ان میں پرومیننٹ تورات اور انجیل ہیں، اور تورات اور انجیل بھی اللہ نے نازل کی، لیکن یہ ذہن میں کیا رکھنا ہے؟ ایمان کس بات پر؟ من قبل ھدی للناس، وہ پہلے تھی ہدایت کا ذریعہ، اب نہیں ہے۔ من قبل ھدی للناس، وہ پہلے ہدایت کا ذریعہ تھی۔ وانزل الفرقان، اب تو اللہ نے یہ فرقان نازل کر دیا ہے، یہ بتائے گا کہ کون سی کتاب سچی اور کون سی جھوٹی، کس کتاب میں کتنا سچ ہے، وہ فرقان بتائے گا۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ وانزل الفرقان، تو یہ پیمانہ حق، یہ معیار حق اللہ نے نازل کر دیا ہے، اب یہ بتائے گا۔ اب فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کریں گے، کیونکہ اب پیمانہ حق یہ ہے، معیار حق یہ ہے، جو اس کا انکار کریں گے، فرمایا لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ بہت غلبے والا اور پورا بدلہ لینے والا ہے اگر کوئی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے۔ یہ ہے وہ حقیقت اس ایمان کی کہ پہلی کتابوں پر ایمان کس طرح سے ایمان رکھنا ہے۔ صرف یہ ایمان رکھنا ہے کہ وہ اپنے اپنے وقت میں ہدایت اور روشنی کا ذریعہ تھیں، لیکن اب معیار ہے قرآن، ان میں تحریف کہاں ہوئی کہاں نہیں ہوئی، مقامات تحریف کتنے ہیں، مقامات انحراف کتنے ہیں، کون بتائے گا؟ قرآن بتائے گا۔ سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 44، آیت نمبر 46 اور آیت نمبر 48 تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون وہاں بھی بیان فرمایا۔ آیت نمبر 44 میں فرمایا انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات نازل کی، فیہا ھدی ونور، جب تورات نازل ہوئی تھی اس میں بھی ہدایت تھی، اس میں بھی روشنی تھی۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا وآتیناہ الانجیل، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو ان کو ہم نے انجیل عطا فرمائی، فیہ ھدی ونور، اس میں بھی ہدایت اور نور، ہدایت اور روشنی اس میں بھی تھی۔ اور آیت نمبر 48 میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اب یہ قرآن آ گیا ہے، حق کے ساتھ اللہ نے یہ نازل فرما دیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، جو کتابیں پہلے سے موجود ہیں یہ ان کی تصدیق بھی کرتا ہے، ساتھ فرمایا وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، وہاں سورہ آل عمران میں فرمایا تھا فرقان، یہاں فرمایا مہیمن، قرآن نازل کیا ہے مہیمن بنا کر، مہیمنن علیہ، یہ تورات اور انجیل اور جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں یہ ان کے اوپر مہیمن ہے۔ مہیمن کا مطلب ہوتا ہے نگران، انگریزی میں سمجھ لیجئے مانیٹر، مانیٹرنگ کرنے والا، نگرانی کرنے والا۔ یہ اب قرآن نگرانی کرتا ہے، یہ مانیٹرنگ کرے گا، یہ بتائے گا کہ ان میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اب معیار یہ ہے، فرمایا فاحکم بینہم بما انزل اللہ، اب اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے ہوں گے تو اس قرآن کے مطابق ہوں گے۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم، لوگوں کی خواہش جتنی مرضی ہو ان کی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنی۔ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، ایسا نہ ہو کہ یہ جو حق آ گیا ہے، اللہ کا قرآن آ گیا ہے، اس کے بعد بھی آپ کو لوگوں کے دلائل جو ہیں وہ آپ کو متاثر کر دیں اور آپ لوگوں کی باتیں سننا شروع کر دیں۔ نہیں، اب دنیا میں نظام چلے گا تو صرف قرآن کا چلے گا۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے یہ تیرے اوپر، اس کے مطابق سارے فیصلے ہوں۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ سابقہ کتابوں پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے وقت میں ہدایت اور روشنی کا ذریعہ تھیں، لیکن جو ہی وہ وقت گزرا اللہ نے اب قرآن نازل فرما دیا ہے
اب قرآن پیمانہ حق، معیار حق، گویا حق بھی ہے اور معیار حق بھی ہے، اس کے ذریعے سے سارے فیصلے ہوں گے۔ یہ ہے ایمان رکھنے کا مطلب۔ یہ نہیں ہے کہ آپ تورات اور انجیل پڑھنا شروع کر دیں کہ قرآن نے فرمایا کہ اس پر بھی ایمان رکھو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کے تو آپ 7 نسخے لے لیں بائبل کے، تو وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ اب پھر بائبل بھی کیا ہے سن لیجئے۔ آج کل زبور کہاں ملتی ہے، تورات کہاں ملتی ہے، انجیل کہاں ملتی ہے؟ یہ سب بائبل میں ملتا ہے۔ بائبل مجموعہ ہے تورات کا اور انجیل کا۔ کہتے ہیں 2 حصے ہیں، ایک عہد نامہ قدیم اور ایک عہد نامہ جدید۔ جو عہد نامہ قدیم ہے اس کے اندر زبور بھی ہے، اس کے اندر خمسہ موسوی یعنی تورات بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور جو ان کا تشریحی لٹریچر ہے جس کو تالمود کہا جاتا ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ جبکہ عہد نامہ جدید وہ انجیل پر، اناجیل 4 پر مشتمل ہے، اور وہ بھی اس کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہے۔ لہذا موجودہ بائبل وہ ملغوبہ ہے ان ساری کتابوں کا۔ اس میں کتنی تحریف ہوئی ہے، کتنی نہیں ہوئی، کون سی بات سچی، کون سی بات جھوٹی، یہ سب تحقیق کرنے کے بعد، جانچ پڑتال کرنے کے بعد یہ سمجھائے گا تو اللہ کا قرآن سمجھائے گا۔ اگر قرآن معیار نہیں ہے تو ان کتابوں کو معیار بنا کر کبھی حق تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ دوسری بات یہاں پہ ایک بڑا لطیف نکتہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ والذین یؤمنون بالقرآن، بلکہ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ حالانکہ بڑا سادہ تھا فقرہ، والذین یؤمنون بالقرآن کہا جا سکتا تھا، یہ نہیں فرمایا بما انزل الیک۔ جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ایمان رکھنا یہ ہر شخص پر فرض ہے۔ جو بھی متقین کے گروہ میں شامل ہونا چاہتا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ ہر اس چیز پر ایمان رکھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا ہے؟ قرآن، ظاہری بات تو یہی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف قرآن نازل نہیں ہوا، آپ پر قرآن کے ساتھ اور وحی بھی نازل ہوئی ہے۔ ایک تو اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن خود کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے، جب تک وحی نہ آ جائے یہ بولتے ہی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اور کتنے واقعات ہمیں احادیث کے اندر ملتے ہیں کہ کوئی سوال پوچھ لیا کسی نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے سے رو دیے، آپ نے جواب ہی نہیں دیا۔ آپ انتظار کرتے رہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آئے، اور وحی آئی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ مختلف واقعات حدیث کے اندر ملتے۔ مثلا ایک حدیث ہے غالباً بخاری شریف کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا کہ عائشہ اگر میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتے، یا سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتے۔ اور آپ نے فرمایا میرے پاس ایک آیا تھا فرشتہ، اور اس کی کمر جو تھی وہ کعبہ کے بقدر چوڑی تھی، اور وہ آیا تھا فرشتہ اور اس نے آ کے میرے سے پوچھا تھا کہ بتاؤ، اللہ پوچھتا ہے، اللہ تمہیں سلام کہتا ہے، ان اللہ تعالی یقرؤک السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ بتاؤ ان شئت نبیا ملکا و ان شئت نبیا عبدا، بتاؤ تو کہ تم کیسے نبی بننا چاہتے ہو۔ یعنی حدیث کے سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبوت کے ابتدائی دنوں کی بات ہے کہ تم کیسے نبی بننا چاہتے ہو۔ نبی تو بن گئے، بادشاہوں کی سی زندگی گزارنا چاہتے ہو یا غلاموں کی سی زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ ان شئت نبیا ملکا، اگر آپ چاہیں گے تو ہم آپ کو بادشاہ نبی بنا دیں گے، اور اگر آپ چاہیں گے وَإِن شئت نبیا عبدا، تو آپ نبی تو ہوں گے لیکن بادشاہوں کی سی زندگی نہیں ہوگی۔ آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب قانون کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، وہی آتی ہے تو بولتے ہیں۔ اب وہ کیسے بول لیں؟ وہی پوچھ رہا ہے، فرشتہ اسی نے بھیجا جس نے وہی بھیجنی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ جس سے رہنمائی لینی تھی وہی سوال کر رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک طرف جبریل علیہ السلام کھڑے تھے،
تو میں نے جبریل علیہ السلام کی طرف مشورہ طلب نگاہوں سے دیکھا، کل مستشیر لہو، یوں میں نے دیکھا کہ جیسے میں اس سے مشورہ مانگ رہا۔ اب آگے سے جبریل علیہ السلام بھی کھڑے تھے، لگتا ان کو بھی بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَشَارَ بِيَدِهِ، جبریل علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا، اندع نفسک، ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنے آپ کو نیچے والی طرف رکھ لو۔ فقلت نبیا عبدا، مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھے بادشاہوں کی سی زندگی نہیں گزارنی، مجھے غلاموں کی سی زندگی گزارنی ہے۔ میں نے فوراً کہہ دیا نبیا عبدا کہ اللہ میں غلاموں کی سی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے معنی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نہیں بولتے اس وقت تک جب تک اپنی خواہش سے تو بولتے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں اپنی خواہش سے بولتے؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہش ہوتی ہے دل میں، خواہش کا مقام، خواہش کا محل کیا ہے؟ انسان کا قلب ہے، انسان کا دل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قلب اطہر ہے اس پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ فرمایا انہ لتنزیل من رب العالمین نزل بہ الروح الامین، اس کو نازل کرنے والے جبریل امین ہیں، اور نازل کہاں کیا ہے؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے۔ تو جو محل تھا خواہش کا، جو مقام تھا خواہش کا، اس پر تو نزول قرآن ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بول ہی کیسے سکتے؟ یہ تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہی آتی ہے تو بولتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ، اور خاص طور پر ہر وہ کام اور ہر وہ امر جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے، امور دین جو ہے، اس میں سے کوئی ایک بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بتائی جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی۔ لہذا وحی دو قسم کی ہو گئی، ایک وہ وحی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، یہ قرآن جس کو ہم وحی مطلوب کہتے ہیں، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ایک وہ وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے علاوہ آتی تھی، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ وحی غیر مطلوب ہے۔ ایمان دونوں پر رکھنا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا وہ سب کچھ اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اس لیے کہ وہی صرف وہ نہیں ہے جو قرآن، اس کے لیے ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا، ومثلہ معہ، اور اس جیسی ایک اور چیز بھی عطا کی گئی۔ وہ ایک اور چیز کیا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے بڑی غلط فہمیاں پھیلائی ہیں کہ سنت اور ہوتی ہے، حدیث اور ہوتی ہے۔ کوئی کنفیوژن نہیں، دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ حدیث سے سنت ثابت ہوتی ہے، سنت سے حدیث ثابت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر تینوں کا نام حدیث ہے۔ آپ کچھ فرما دیں تو بھی حدیث، آپ کچھ عمل کر کے دکھا دیں تو بھی حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل دیکھیں، اس کو پسند فرمائیں یا بالکل خاموشی اختیار فرمائیں تو وہ بھی حدیث، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ قرر یقرر، تقریر سے برقرار رکھنا، جس کو آپ برقرار رکھ دیں وہ بھی حدیث ہے۔ ان تینوں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے آتی ہے، اسی کا نام سنت ہے۔ لہذا کوئی فرق نہیں، سنت حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بما انزل الیک والذین یؤمنون بما انزل الیک ہے، اس کا مطلب صرف قرآن پر ایمان نہیں رکھنا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بھی ایمان رکھنا۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں وحی کی، کہ وحی اس قرآن کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی۔ کہ قرآن میں ہے سورہ حشر کے اندر، سورہ حشر جس تناظر میں نازل ہوئی، وہ تناظر یہ ہے کہ بنو نذیر جو 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہودیوں کے مدینے کے اندر، انہوں نے شرارتیں کی، معاہدے کی خلاف ورزی کی، بالآخر ان کو نکالنا پڑا وہاں سے۔ انہی میں سے ایک تھے بنو نذیر،
اور بنو نذیر جو تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ سازش کی کہ آپ کسی اہم معاملے کا، کسی جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے ان کے محلے میں تشریف فرما تھے. انہوں نے سازش یہ کی کہ اوپر سے پتھر گرا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہلاک کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ ایسی کوئی سازش کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہی واپس تشریف لے آئے. اس کے بعد آپ نے حکم دے دیا کہ ان کے گھروں کا، ان کی بستی کا محاصرہ کرو. ان کی بستی کا محاصرہ کر لیا گیا. کچھ دن محاصرہ جاری رہا. بالآخر ان کے ساتھ یہ بات طے ہوئی کہ وہ اپنا جتنا سامان، یعنی ان کی جلا وطنی، ان کو سزا دی گئی جلا وطنی کی، اور یہ طے ہوا کہ جتنا سامان وہ لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں، اور جو وہ سواریوں پر لاد کے لے جا سکتے ہیں لے جائیں. لہٰذا وہ اپنے گھروں کے شتیر بالے بھی اکھاڑ کے لے گئے اور اپنے گھر جو خود بنائے تھے ان کو اکھاڑ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو، بصیرت بصارت والو، اس سے عبرت پکڑو کہ انسان کتنا مجبور ہے، خود بناتا ہے پھر خود ہی اکھاڑتا ہے. بہرحال اس موقع پر ایک واقعہ یہ ہوا کہ ان کے جو گھر تھے یا ان کا جو محلہ تھا اس کے ارد گرد بڑے گھنے درخت تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان درختوں کو اکھاڑ دیا جائے. اور وہ کھجوروں کے درخت تھے، اور ظاہر مدینے میں کھجوریں ہوتی تھی، اور ایک خاص قسم کی کھجور لینا، جیسے عجبہ، برنی، مختلف کھجوریں ہوتی ہیں، اسی طرح کی ایک کھجور لینا کھجور کی خاص قسم بھی ہے، اور ویسے بھی کھجور کے تنے کو بھی لینا کہتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے، اب ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اکھاڑنے کو حکم دے دیا، تو بعض لوگوں کے دلوں میں خیال آیا کہ اسلام جہاد میں بھی اور عین جنگ میں بھی فصلیں اکھاڑنے کا تو حکم نہیں دیتا، پھلدار درختوں کو تلف کرنے کا حکم تو نہیں دیتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کو سب کو توڑ دو، یہ تنے کاٹ دو. تو اس پر اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا سورہ حشر میں، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حکم دیا تھا، یہ کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، یہ کاٹ دو، یہ چھوڑ دو. آپ نے ایک ایک درخت کا بتایا تھا، نشاندہی فرمائی تھی کہ اتنے کاٹنے ہیں، اتنے نہیں کاٹنے. قرآن نے انڈورس کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها. تم نے جتنی بھی کھجوریں کاٹی ہیں یا جتنی اپنی جڑوں پر قائم رہنے دی ہیں، فباذن اللہ، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے. یعنی یہ حکم کس کا تھا؟ بظاہر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے فباذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو فباذن اللہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میرا حکم تھا، تو اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی نا. اللہ نے حکم دیا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت کاٹنے کا حکم دیا تھا. اور یہ درخت کاٹنے کا حکم پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. اگر وہی صرف قرآن ہے، اگر نازل شدہ صرف قرآن ہے، تو پھر وہ حکم کہ یہ درخت کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، یہ درخت کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، وہ قرآن میں ہونا چاہیے نا. تو قرآن میں تو وہ نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ میرے حکم سے ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہی صرف قرآن نہیں ہے، وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یہ درخت کاٹ دو تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. آپ فرمائیں یہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے حکم دیں ان سب کو اسی طرح تسلیم کرنا، اس کی حجیت اسی طرح تسلیم کرنا جس طرح قرآن کی حجیت ہے. یہ مطلب ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک. یہ لطیف بات، یعنی اللہ تعالیٰ فرما دیتا کہ والذین یؤمنون بالقرآن، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ اس سے ایکسکلیوڈ ہو جاتا، اس کو شامل کرنا تھا. اس لیے یؤمنون بما انزل الیک کا فرمایا. ایمان کے تقاضے میں شامل ہے کہ صرف قرآن پر ایمان نہیں رکھنا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بھی ایمان رکھنا. جب وہ صحیح ثابت ہو جائے، ایک پورا قرآن دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. لیکن قرآن کی حفاظت نہ ہوتی اگر ساتھ صاحب قرآن کے فرمان کی حفاظت نہ ہوتی. اس کی وجہ ہے قرآن کی حفاظت ہو جاتی، واقیم الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، یہ محفوظ رہتا. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. یہ محفوظ نہ رہتا تو کون بتاتا کہ یقیمون الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟
لہذا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، وہاں بھی الفاظ کیا ہیں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے تیری طرف یہ ذکر نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ آپ کی طرف کیا نازل ہوا ہے، ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ہو تو قرآن کیا کہتا ہے کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے جتنی محفوظیت قرآن کی ضروری تھی اتنی ہی محفوظیت حدیث کی ضروری تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے محدثین کرام پیدا فرما دیے اور اتنا بڑا ایک علم اور اتنا بڑا فن ایجاد ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کتاب لکھنے والے تک جتنے لوگ اس میں انوالو ہیں سب کے حالات زندگی بھی محفوظ کر لیے اور ایسے قوانین بنا دیے کہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے اس کے پوری زندگی کے حالات پتہ کر لیے جائیں، اگر اس کی زندگی میں کوئی ایک جھوٹ بھی ثابت ہو جائے کسی بھی معاملے میں تو سمجھ لیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ بھی ناقابل اعتماد ہے جو اس کے ذریعے پہنچا ہے۔ ایسی ایک سائنس ایجاد ہو گئی اور ایسا ایک سائنٹیفک علم ایجاد ہو گیا کہ پوری دنیا اس علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ کس لیے ایجاد ہوا؟ کیونکہ اللہ نے جس نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، قرآن کی حفاظت کوئی معنی نہ رکھتی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی حفاظت نہ ہو، تو قرآن کی حفاظت بھی ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی حفاظت بھی ہوئی، دونوں پر ایمان رکھنا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک کا مطلب یہی ہے، وما انزل من قبلک، پہلے کی کتابوں پر ہو گیا ایمان، آپ پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور اس کے بعد آخرت کی بات ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تاریخ انسانی میں اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا سب پر ایمان اس میں شامل ہے۔ یہ ان سب کا احاطہ کر رہی ہے آیت جو اللہ کی طرف سے انسانیت کی تاریخ میں نزول کے جتنے امکانات تھے ان سب کا احاطہ کر رہی، جو پہلے نازل ہو گیا وہ بھی، جو آپ پر نازل ہوا وہ بھی، سارے موجود، سب پر ایمان رکھنا۔ اس سے ایک لطیف نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی ہر چیز پر ایمان کا وعدہ لیا جا رہا تھا تو ساتھ ہی تورات اور انجیل کا وعدہ لے لیا، زبور کا وعدہ لے لیا، صحائف کا وعدہ لے لیا، جو نہ صحیح حالت میں موجود تھے اور نہ ہی ان پر عمل کرنے کی ضرورت تھی۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ بعد میں کوئی چیز آنی ہوتی تو اس کا وعدہ نہ لیا جاتا؟ اللہ کی طرف سے بعد میں کوئی چیز آنی ہوتی، نازل ہونے کا کوئی امکان ہوتا تو اس کا وعدہ بھی یہاں لے لیا جاتا۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے رہنمائی یا وحی یا کسی بھی طرح کی رہنمائی کا کوئی اگر امکان تھا تو وہ سارا امکان یہاں پہ ڈسکس ہو گیا ہے، اس کا احاطہ ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور اس آیت کے نزول کے بعد بھی کچھ اللہ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے اور اللہ کے ساتھ رہنمائی کا کوئی کنیکشن کوئی شخص دعویٰ کرے تو یہ آیت بول کے صاف الفاظ میں یہ بتا رہی ہے کہ ایسا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے اور اس کے دعوے کی کوئی حقیقت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوی ایمان کی جو بھی محتویات تھیں، جن جن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری تھا، اللہ کریم نے یہاں پہ بیان فرما دی، پہلے تھیں، حالانکہ اس وقت میں کوئی تعلق نہیں اس کا، ان کا ذکر ہو گیا۔ تو اگر کوئی بعد میں کوئی چیز ہوتی تو اس کا ذکر بھی یہاں ہو جاتا کہ جو پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھو، جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھو، جو بعد میں نازل ہوگا اس پر بھی ایمان رکھو، کیونکہ بعد میں کچھ نازل ہونا ہی نہیں تھا، اس لیے اللہ کریم نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ یہ بات بھی بڑے لطیف انداز میں اس بات کا صاف الفاظ میں انکار کر رہی ہے اور ہمیں انکار کا پیغام دے رہی ہے کہ کوئی شخص بھی رہتی دنیا تک دعوے دار ہو کہ مجھے اللہ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے اور اس رہنمائی کے نتیجے میں وہ کسی بھی جماعت، کسی بھی بڑے سے بڑے نظریے کا خالق
بن جائے اور خود سے مدعی بن جائے تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ بھی جھوٹ ہے، وہ خود بھی جھوٹا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ بات بھی اس آیت سے ایک ضمنی طور پر واضح ہو گئی. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. آخری بات یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے. پہلے بات ہو رہی تھی ایمان کی، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ. ایمان ایمان ایمان. بہت وضاحت سے ہم نے گفتگو کر لی کہ ایمان کیا ہوتا. ایمان کا مطلب ہے تصدیق کر لینا یا مان لینا. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اس کا عام الفاظ میں ترجمہ یہ ہے کہ بس مان لینا. جب آپ کس چیز کو مان لیتے ہیں تو ایمان کا. لیکن یہاں پہ بالآخرت کی جب بات ہوئی، ہر چیز پر ایمان. وبالآخرۃ، آخرت کا مطلب ہوتا ہے بعد والی. تو یہ جو دنیا ہے، دنیا کا مطلب ہوتا ہے قریب والی. دنا یدنو سے ہے قریب والی. دنیا سے مراد وہ مرحلہ زندگی ہے جو قریب ہے، اور آخرت سے مراد وہ مرحلہ زندگی ہے جو بعد میں آنا ہے. لہذا اصل میں یہ مراحل حیات کی طرف اشارہ ہے. اور مراحل حیات کتنے ہیں، یہ اس کی ساری تفصیلات تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جو شعور اس نے ہمیں دیا ہے اس شعور کے مطابق یہ زندگی کی ابتدا جس کو ہم ابتدا سمجھتے ہیں وہ ابتدا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی زندگی تھی. اور جس کو ہم انتہا سمجھتے ہیں یہ بھی انتہا نہیں ہے، اس کے بعد بھی زندگی ہے. تو یہ ایک مرحلہ حیات ہے دنیا، اور اس کے بعد ایک مرحلہ حیات ہے وہ آخرت. اس سے پہلے عالم ارواح کی زندگی تھی، اور عالم ارواح کی زندگی سے وہ کتنی لمبی تھی کتنی چھوٹی تھی ہمیں اس کا کوئی شعور نہیں. ہمیں صرف شعور ہے اس زندگی کا. بعد میں آنے والی کتنی لمبی ہے، اللہ اکبر. وہ شروع ہوتی ہے، اختتام تو اس کا ہے ہی نہیں. اس کا پہلا دن ہی 50,000 سال کا دن ہے. تو ہمیں صرف شعور ہے اس زندگی کا، بعد میں آنے والی کا شعور نہیں. شعور نہیں ہے، کیلکولیشن کوئی نہیں ہے، زمان و مکان کے اعتبار سے کوئی کھاتا نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس حساب کتاب ہو نہیں سکتا. فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون. اس زندگی پر یقین رکھنا ہے. اب فرق یہ ہے ایمان اور ایقان میں. پہلے ایمان، یہاں پہ ایقان. ایمان مان لینے کو کہتے ہیں اور ایقان یقین کر لینے کو کہتے ہیں. بعض اوقات انسان ایمان رکھتا ہے لیکن وہ اس کو یقین نہیں ہوتا، اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا. وہ صرف غالب گمان کی بنیاد پر ایمان لے آتا کہ میرا دل مانتا ہے نہیں مانتا، میرے زمان و مکان کے پیمانے، میرا علم، میری عقل، میری منطق، میری لاجک یہ ساتھ دیتی ہے یا نہیں دیتی. بس میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کی بات کو مان لوں. میں نے عرض کیا کہ ایمان تو ہوتا ہی بالغیب ہے. سمجھ آئے نہ آئے، معرفت حاصل ہو نہ ہو، مان لینا ایمان ہے. تقاضا ہے ہر بات کے بارے میں ایمان کا. اور ایمان کے منافی یا ایمان کی ضد ہوتی ہے کفر، انکار. جو شخص نہیں مانتا وہ کافر ہے، وہ انکار کرتا ہے. لیکن ایقان کی ضد کفر نہیں ہے. یقین کی ضد ہوتی ہے شک، گمان. یقین کی جو الٹ حالت ہے وہ شک کی حالت ہے. لہذا گمان بھی ہو سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یقین رکھے کسی بات پر، اس کو کوئی شک نہ ہو، لیکن مومن نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے. یعنی یقین ہونا اور بات ہے، مومن ہونا اور بات ہے. یعنی ایمان ہوگا تو مان لے گا، یقین ہے چاہے نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر یہ جتنے اس وقت کے قبطی تھے اور فرعون کی قوم کے لوگ تھے، وہ دیکھ دیکھ کر معجزات ان کو یقین ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے، لیکن ایمان نہیں لائے. ایمان اور بات ہے، یقین ہو جانا اور بات ہے. ابو جہل یقین رکھتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. سارے کافر یقین رکھتے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے. خود ابو جہل کہتا ہے، اقرار کرتا ہے،
تاریخ کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ ابو جہل یہ اقرار کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سچا مانتے ہیں، صادق امین مانتے ہیں۔ اندازہ تو فرمائیے کہ جس شخص نے 40 سال کوئی جھوٹ نہ بولا ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ عمر کے 41ویں سال جا کے وہ جھوٹ بولے، اور وہ بھی اللہ کے بارے میں؟ وہ مانتے تھے، اور خود ابو جہل کہا کرتا تھا کہ اگر ہم اس کو مان لینا، یقین تھا گویا اس کو، وہ کہتا تھا کہ اگر ہم اس کو مان لینا تو بنی ہاشم کی ہم پر برتری ثابت ہو جائے گی، اور اس طرح تو بنی ہاشم ہم پر غالب آ جائیں گے، اور ہم یہ مقابلے میں اس قبائلی سسٹم میں ہم نیچے رہ جائیں گے۔ اور دوسرا اس کو انقباض یہ تھا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو پھر مسلمان ہونے کے بعد تو سارے انسان برابر ہوتے ہیں، وہاں پہ سردار بھی اور ادنا لوگ بھی وہ سب برابر ہوں گے، تو میری سرداری کدھر جائے گی؟ یہ تھی اس کو رکاوٹیں جس کی وجہ سے وہ مومن نہیں ہوا۔ یقین رکھتا تھا، مومن نہیں ہوا۔ اس کو کوئی شک نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک جھوٹے ہیں، اس کو کوئی شک نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین ہونا اور بات ہے، ایمان ہونا، یعنی یقین ہو اور ایمان ہو، دونوں ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے یہی تو پوچھا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اولن تؤمن، تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو انہوں نے کہا تھا ایمان تو رکھتا ہوں ولکن لیطمئن قلبی، اللہ میں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ تو وہ یقین کی کون کون سی کیفیات ہو سکتی ہیں؟ وہ علم الیقین ہے، حق الیقین ہے، عین الیقین ہے، یہ اس کی لمبی تفصیلات ہیں، تو میں صرف یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک یقین ہے جس کے جو شک اور گمان کے مقابلے میں ہے کہ انسان کو قطعاً ذرا تردد نہ ہو اس کے درست سمجھنے میں، اور ایمان یہ ہے کہ انسان اس کو مان لے۔ ہو سکتا ہے گمان غالب کی بنیاد پر مانا ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس کو کچھ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو، پھر بھی وہ مان لے، ایماندار تو وہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے علم کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے کچھ نہیں دیکھا، لیکن ایمان کا تقاضا پورا کر دیا ہے کہ جو اللہ فرماتا ہے وہ بھی صحیح ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ آخرت ایک ایسا معاملہ ہے کہ انسان کی زندگی میں انقلاب برپا ہی نہیں ہوتا جب تک کہ انسان کا آخرت پر یقین نہ ہو۔ یہ وہ واحد عقیدہ ہے جس کے ساتھ شرط لگائی گئی ہے کہ ایمان بھی ہو اور یقین بھی ہو۔ اس پر انشاءاللہ گفتگو اگلے درس میں بھی کچھ تھوڑی سی کر کے اس کو مکمل کریں گے، وقت زیادہ ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔